بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے بچپن کا دوست، میرا کلاس فیلو جعفر، اس نے 2004 میں خیبر لی۔ ان دنوں پاکستان میں موبائل سروس عام ہو چکی تھی۔ صبح کے وقت مجھے اس کی کال آئی کہ تیار رہو، موسم بارش والا ہے، شہر کے ساتھ صحراؤں میں چل رہے ہیں۔ ہم دونوں اس وقت گریجویشن کر چکے تھے۔ خیر کچھ دیر تک وہ اپنے 3 کزنز کے ہمراہ میرے پاس تھا۔ ناشتہ چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم روانہ ہو گئے۔ موسم سرد تھا۔ دسمبر کی بے موسمی بارش نے خنکی بڑھا دی تھی۔ ہمارے شہر سے باہر جنوب کی طرف نکلتے ہی ریگستان کے ٹیلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم جس علاقے کی طرف جانے لگے تھے اس علاقے کا نام جام سرا ہے۔ ہم سب پہلی مرتبہ وہاں جا رہے تھے۔ طے یہی پایا تھا کہ راستہ تو معلوم نہیں، مگر پوچھتے پوچھتے ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ جعفر کی معلومات کے مطابق جام سرا میں ہوت بلوچ پنو یعنی سسی پنو کی اولاد رہتی ہے، اور آج بھی ان کا ذریعہ معاش اونٹ ہیں، جن کی وہ پرورش کرتے ہیں اور ان کا دودھ شہر تک پہنچاتے ہیں۔ جام سرا شہر سے تقریباً 50 میل دور بلکہ ٹیلوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی پھر شروع ہو گئی تھی، اور تیز ہوا بھی۔ گاڑی کے شیشے چڑھائے ہیٹر کی گرم ہوا سے محظوظ ہوتے ہم خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سڑک سنسان تھی، ارد گرد بس ٹیلوں کے علاوہ کوئی درخت یا آبادی نہ تھی۔ سفر جاری تھا کہ آگے آرمی کی چیک پوسٹ آ گئی۔ آگے راستہ بند تھا۔ چیک پوسٹ پر موجود آرمی کے نوجوان نے ہمیں روک لیا اور اس برستی بارش اور موسم میں ادھر جانے کی وجہ پوچھی، اور کہا کہ آگے بارڈر ایریا ہے اور سویلینز کا جانا ممنوع ہے۔ ہم نے بتایا کہ ہم نے جام سرا جانا ہے۔ اس نے بتایا کہ جام سرا جانے کا راستہ ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ واپس جائیں اور 6-7 کلومیٹر بعد بائیں سائڈ پہ ایک کچی سڑک مڑے گی، وہ سیدھا جام سرا جاتی ہے۔ ہم نے شکریہ کہہ کر گاڑی واپس موڑ دی۔ اب ساری توجہ سڑک کی بائیں طرف تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ گاڑی کا وائپر بڑے اچھے انداز سے اپنا کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم جام سرا جانے والی سڑک کے موڑ تک پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کو پختہ سڑک سے کچی سڑک پر جیسے جعفر نے اتارا، اس کا ایک کزن شاہ نواز بولا، ریتیلا اور کچا راستہ ہے، کیا گاڑی آسانی سے یہ راستہ طے کر پائے گی؟ جعفر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ بڑی آسانی سے کر لے گی، نہیں تو تم ساتھ ہو ہی، جہاں رک جائے گی تم دھکا لگا دینا۔ یوں ہی گپ شپ میں سفر جاری رہا۔ کئی موڑ آئے جہاں راستہ 2 یا 3 سمت جاتا تھا، اور سمجھ نہ آتی تھی کہ کدھر مڑیں، یا اس ویرانے اور موسم میں انسان تو دور کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کس سے صحیح سمت پوچھیں؟ بس سڑک کے اندازے سے گاڑی اس سمت لگا دیتے۔ بارش کی وجہ سے ریتیلی مضبوط زمین پختہ سڑک میں تبدیل ہو چکی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ بارش کی وجہ سے نارمل تھی۔ جعفر کی معلومات کے مطابق اس راستے پہ 3 رنڈیر آئیں گے، پھر جام سرا گاؤں آئے گا۔ ہم دوسرا رنڈیر کراس کر چکے تھے۔ بارش کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ارد گرد اونچے اونچے ٹیلے تھے۔ سامنے کافی اونچا ٹیلا تھا، اور اس سے پہلے ایک سڑک دائیں اور ایک بائیں مڑ رہی تھی۔ موڑ پہ درست سمت مڑنے کے لیے جعفر نے گاڑی کی رفتار مزید آہستہ کی تو بائیں طرف کا منظر بتا رہا تھا کہ سامنے بازار ہے۔ جعفر نے گاڑی بائیں سمت موڑ دی۔ تقریباً 10-15 دکانیں ہوں گی۔ بازار میں دکانیں کھلی تھیں، مگر بارش کی وجہ سے کوئی گاہک نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلی دکان پہ ہی جعفر نے گاڑی روک دی۔ دکان سادہ سی تھی۔ ایک لمبا تڑنگا آدمی دکان کے سامنے بنے چھپڑے کے سائے میں جلیبیاں بنا رہا تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے جعفر نے کہا، چاچا یہ جام سرا ہے؟ اس بندے نے اپنا کام چھوڑ کر گاڑی کے پاس آ کر کہا، نہیں، وہ کچھ منٹوں کے سفر پر آگے ہے۔ جعفر نے شکریہ کہہ کر گاڑی آگے روانہ کر دی۔ دائیں بائیں دیکھنے پر پتہ چلا کہ زیادہ دکانیں مٹھائی ہی کی ہیں، اور دکانوں کے پیچھے کئی مکان بھی بنے ہوئے ہیں، اور دکاندار اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ 1 منٹ بعد دکانیں اور آبادی پیچھے رہ گئیں۔ جعفر کا کزن شاہ نواز بولا کہ یار رک کر چائے پی لیتے ہیں۔ جعفر نے کہا بس منزل پاس ہے، وہیں پئیں گے۔ آگے 2 راستے تھے۔ جعفر نے دائیں سائڈ پر سڑک کے حساب سے گاڑی موڑ دی۔
10 منٹ تک سفر کر کے سامنے وہی بازار اور دکانیں پھر آ گئیں جو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے۔ ہم حیران تھے۔ جعفر ہنس پڑا اور بولا، لگتا ہے سڑک گھوم کر ادھر ہی واپس آتی ہے۔ اتنی دیر میں ہم پہلی دکان کے آگے سے گزرے۔ دکاندار نے ہمیں دیکھ کر اشارہ کیا۔ جعفر نے اس کو اشارہ کرتے دیکھ کر گاڑی نہ روکی اور کہا، یار جانتا ہوں سڑک گھوم کر ادھر ہی آتی ہے۔ دکانیں کراس کر کے آگے موڑ پر پہنچ کر جعفر نے گاڑی بائیں طرف موڑ دی اور رفتار تیز کر دی۔ کوئی 15-20 منٹ کے سفر کے بعد گھوم گھام کر ہم واپس اسی بازار آ نکلے۔ اس بار ہم سب جعفر پر غصہ بھی کر رہے تھے کہ رک کر اچھے طریقے سے ایک بار ہی کیوں نہ راستہ سمجھ لیں۔ جعفر نے گاڑی اس دکان پر روک دی۔ دکاندار اب بھی اپنے کام میں مصروف جلیبیاں نکال رہا تھا۔ جعفر اور میں اتر کر دکاندار کے پاس گئے، اسے سلام کیا اور اس نے مسکرا کر سلام کا جواب دے کر کہا، میں تمہیں واپس آتا دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ گول چکر کھا کے تم واپس آ گئے ہو، اس لیے اشارہ کر دیا تھا، مگر تم رکے نہیں۔ پہلے سب دوستوں کو بلاؤ، سردی لگ رہی ہوگی، گرم جلیبیاں کھاؤ۔ ہم نے کہا نہیں، ہمیں کافی دیر ہو رہی ہے، موسم خراب ہے اور ہم نے واپس بھی جانا ہوگا، تو آپ راستہ سمجھا دیں۔ تو وہ ہنس دیا اور بولا، خیر تمہاری مرضی، اب نہ دائیں مڑنا نہ بائیں، سیدھا جانا۔ ہم نے کہا مگر سیدھا تو کوئی راستہ نہیں جا رہا۔ تو وہ بولا، جا رہا ہے مگر تم نے غور نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس نے ہمارے پیچھے دیکھا اور بولا، بس جاؤ اب۔ ہم نے پیچھے دیکھا تو سامنے والا دکاندار اپنی دکان میں بیٹھا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم واپس گاڑی میں آ بیٹھے اور روانہ ہو گئے، اور موڑ پر پہنچے تو واقعی موڑ پر موجود ٹیلے کے پیچھے ایک راستہ نکل رہا تھا۔ ہم اس راستے پر ہو لیے۔ آگے رنڈیر شروع ہو گیا اور 5 منٹ بعد ہمیں سامنے اونٹ کھڑے نظر آنے لگے جو کہ 100-200 سے بھی زیادہ ہوں گے۔ 40-50 کچے پکے گھروں پر مشتمل جام سرا بستی ہمارے سامنے تھی۔ بالآخر ہم جام سرا پہنچ گئے تھے۔ وہاں اونٹوں کے پاس ایک لکڑی اور تنکوں سے بنی جھونپڑی میں 2 بندے بیٹھے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم نے گاڑی وہاں روکی اور اتر کر ان سے جا ملے۔ تھوڑی دیر تک ہم ایک یوسف خان نامی بندے کے مکان میں بیٹھے سامنے رکھی آگ اور اونٹنی کے گرم دودھ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جامسرا والے بہت مہمان نواز تھے، کافی لوگ ہمیں آ کر ملے۔ ہمیں اونٹ کی گوشت کا کھانا کھلایا گیا۔ کھانا سادہ تھا مگر مزیدار تھا۔ چائے کے لیے انہوں نے معذرت کی کہ وہ چائے نہیں پیتے، اس کے بدلے اونٹنی کا دودھ دوبارہ پلایا گیا۔ بہت گپیں لگائی گئیں۔ عصر ہونے والی تھی، ہم نے اجازت مانگی۔ کچھ دیر کے اصرار کے بعد ہمیں جانے کی اجازت مل گئی۔ شاہ نواز بولا، آپ کی یہ مہمان نوازی یاد رہے گی، سب اچھا تھا، بس چائے نہیں ملی، آج کی چائے ادھار رہی۔ مگر میں اس موسم میں چائے پیے بنا نہیں جاؤں گا، آگے جو 5 منٹ بعد بازار ہے وہاں تو لازمی مل جائے گی نا۔ شاہ نواز کی بات سن کر یوسف خان نے کہا، کون سا بازار؟ میں نے کہا، وہ جو 5 منٹ کے سفر پر ہے، ادھر سے آتے رنڈیر کے شروع میں ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ یوسف خان بولا، نہیں ادا، یہاں کوئی بازار نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی بستی نہیں، اور جس جگہ کا تم کہہ رہے ہو وہ تو 3 راستوں والا موڑ ہے، وہاں کوئی بازار تو کیا، ایک دکان بھی نہیں ہے، سنسان جگہ ہے وہ، بلکہ اس جگہ سے گزرتے ہوئے اکثر ہمارے اونٹ بھاگ پڑتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس جگہ کو بھاری یعنی آج سے بھی سمجھا جاتا ہے۔ ہم سب حیرانی سے یوسف کی بات سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ جعفر بولا، یوسف خان ڈراؤ نہیں، ہم آج آتے ہوئے وہاں رکے ہیں اور رک کر تمہاری بستی کا راستہ بھی پوچھا ہے۔ یوسف خان بولا، بھائی مجھے کیا ضرورت ہے مذاق کی، سچ میں وہاں ایسا کچھ نہیں۔ ہم نے حیرانی و پریشانی سے ان کو الوداعی سلام کیا اور روانہ ہو گئے۔ جام سر آبادی سے نکلتے ہی شاہ نواز بولا، مذاق کر رہے تھے اور تم لوگ ڈر گئے؟ جعفر تم گاڑی روکنا بازار میں چائے پی کر ہی جاؤں گا۔ عجیب سی کیفیت میں ہم رنڈیر تک پہنچ گئے۔ بارش ابھی بھی جاری تھی، گاڑی میں خاموشی تھی، بس وائپر کی آواز آ رہی تھی۔ رنڈیر ختم ہوا اور اب سامنے ٹیلے والا موڑ تھا۔ ہم سب خاموش دھڑکتے دل کے ساتھ یوسف خان کی بات جھوٹی ہونے کے منتظر۔ ٹیلا آیا اور گاڑی نے موڑ کاٹا۔ جعفر نے گاڑی کے بریک لگا دیے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، نہ کوئی بازار تھا، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی دکان، نہ کوئی بازار۔ حیرت سے ہم سب کی بولتی بند تھی۔ میں حیران و پریشان تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
ابھی کچھ گھنٹوں پہلے میں نے خود یہاں رک کر دکاندار سے بات کی تھی، بازار میں اور دکانیں بھی دیکھی تھیں۔ ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ شاہ نواز نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ دیکھو۔ سب نے شاہ نواز کو دیکھ کر ادھر دیکھا جہاں شاہ نواز نے اشارہ کیا تھا۔ شاہ نواز کی سائڈ پر باہر سڑک کے ساتھ ٹیلے پر سفید کپڑا بچھا تھا اور اس پر چائے کی کیتلی اور کپ پڑے تھے۔ جعفر نے گاڑی کو اسپیڈ دے دی تھی۔ ہم مڑ مڑ کر واپس دیکھ رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے پچھلے شیشے پہ دھندلاہٹ بہت زیادہ تھی، اس لیے پیچھے شیشے کا منظر دیکھ پانا ناممکن تھا۔ وہ راستہ کیسے طے پایا، رنڈیئر کیسے گزرے، کب ریتیلی زمین ختم ہوئی اور پکی سڑک شروع ہوئی، کوئی اندازہ نہ تھا۔ بس یہی دعا تھی کہ اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ پکی سڑک پر آ کر جعفر نے گاڑی کی اسپیڈ بہت حد تک بڑھا دی تھی۔ شہر آ کر ہم سب نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصے یہ واقعہ دماغ میں اپنا خوف پیدا کرتا رہا، بعد میں بس واقعے کی حد تک اور یاد بن کر رہ گیا۔ کچھ دن پہلے جعفر اپنی فیملی کے ساتھ میرے پاس آیا تھا۔ کھانا کھا کر چائے پیتے ہوئے میں نے کہا، یار تیری خیبر اور جام سرا بہت یاد آتا ہے، اور ہم دونوں ہنس پڑے۔